تو اسے لقب کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے ویسے لقب بنتے نہیں ہیں کہ کہیں سے لے کے کسی کو غلط ملت لقب لگا دیا جائے اور وہ خود کہے میں تو ایسا نہیں ہوں۔ آپ خود ہی سمجھتے جائیں باتوں کو۔ تو یہ لقب ہے مولا کا مجتبی۔ مجتبی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چنا ہوا ہو۔ ارتضا مجتبی، البتہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک نقطہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مجتبی اس کو کہتے ہیں جو علم غیب رکھتا ہو قرآن کی روح سے۔ آپ کے ذہن میں آیت ہوگی کہ قرآن نے کہا کہ علم غیب کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا ہے تو وہ مجتبی ہے یا مرتضی ہے یا مصطفیٰ ہے۔ تو لہذا مجتبی اسے کہتے ہیں جو چنا ہوا ہو۔ اگر چنا ہوا ہوگا اللہ نے تو علم غیب نہ دے گا اپنا۔ جو منکرین علم غیب ہے، تعجب ہے ان کی عقلوں پر اور شعوروں پر۔ اہل بیت کے پاس بہت علم ہے، کوئی حد نہیں طے کر سکتا۔ اور یہ یہاں نقطہ عرض کرتا چلوں، اگر کوئی شخص، کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی عوام میں سے ہو، ایک اہل سنت ہو، شیعہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ یہ جملہ لکھے کہ میں فضائل اہل بیت کو پہنچ سکا ہوں یا سمجھ سکا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہے کہ تم لوگ ہم کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، تم ہمیں پہچان نہیں سکتے۔ تو عزیزان محترم، عرض کیا کہ مولا کا لقب یہ ہے۔ کنیت کیا ہے؟ کیونکہ اکثر عربی کے یہ کلمات اور جملات ہیں کتابوں میں آتے ہیں۔ کنیت ہمیشہ جو ہے وہ عرب میں رکھی جاتی تھی بڑے بیٹے کے نام پہ۔ جب بھی کسی شخص کا کوئی بڑا بیٹا ہوتا تھا، جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن، حسن کے بابا، تو یہ کنیت جو ہے بڑے بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے اکثر، لیکن قانون کلی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ابو زینب بھی کہتے تھے مولا کو۔ بعض اوقات تاریخ میں ہے کہ جب تقیہ کر کے کہتے تھے شام میں تو اس وقت ابو الحسن نہیں کہتے کیونکہ ابو الحسن مشہور تھا، اس وقت ابو زینب کہتے تھے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ہے کنیت، یہ ہے نام پاک۔ دیکھیے کہ جب اللہ، جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، سورہ شورى کی 23 نمبر آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ علماء سے کافی اس کے بارے میں گفتگو سماعت فرما چکے ہیں، بس ایک نقطہ لینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے در حقیقت اس میں اجر مانگا ہے رسول کی زبان سے۔ رسول سے کہا اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط اجر رسالت چاہیے۔ وہ کیا چاہیے؟ اپنے قربا کی مودت چاہیے، اپنے قرابت داروں کی محبت نہیں، یا کلمہ آیا محبت جو ہے چھوٹا درجہ ہے، مودت چاہیے۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ نے ہم سے، اس نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو، جب اللہ نے ہم سے کہا کہ تم مودت دو، مودت کا اظہار کرو، تو اس وقت اللہ پہ، اللہ کی شان یہ ہے کہ جس کے مودت کا حکم دے اس کو بھی دنیا میں رکھے، اس کو بھی دنیا میں رکھے۔ مثلا اللہ نے کہا کہ بھائی نماز پڑھو، اب اللہ کو چاہیے، ضروری یہ ہے کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، زبان بھی دے، عقل بھی دے۔ اگر جس کو یہ زبان و عقل و شعور حاصل نہ ہو اس کے لیے نماز نہیں ہوتی ہے، وہ بلوغ میں نہیں جاتا، اس میں جو ہے وہ تکلیف میں نہیں جاتا، اس مکلف قرار نہیں پاتا، اس کے اوپر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اللہ اس سے شریعت اٹھا لیتا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ مودت دو، اس لیے اللہ نے ہمیشہ اہل مودت کو قربا کو رکھا، اور یہی سنت پہ عمل کرتے ہوئے خداوند عالم نے کیا کیا کہ 15 رمضان 3 ہجری کو امام حسن کو اس دنیا میں لایا۔ جب اس دنیا میں مولا تشریف لائے تو فقط مولا نہیں آئے، بلکہ کیا ہوا کہ رسول خدا پہ جو تہمت تھی ابتر کی، بے اولاد ہونے کی، تو وہ تہمت مٹ گئی، اور اس کے بعد علی کو وسیع مل گیا، اور فاطمہ کو دل کا سکون مل گیا، اور قرآن کو محافظ مل گیا، قرآن کو قاری مل گیا، اور لوگوں کو پاسبان مل گیا، امت کو مصلح مل گیا، اور اہل مودت کو، موالیوں کو مودت کا اظہار کرنے کے لیے مولا مل گیا۔
قدر کی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی خاندان تطہیت بواز بلند تر سلوار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو دیکھیے یہ نہیں فقط ہم ولادت ایسا ہی نہیں مناتے، کیونکہ ہر طرف نور ہی نور تھا، اور جو جنت کے سردار نہیں تھے، جنت کو سردار بھی مولا کے آنے سے مل گیا۔ جنت تو سرداروں کے بغیر تھی نا، تو جب مولا تشریف لائے تو اس وقت جنت کو سردار مل گیا۔ اب دیکھیے کہ مولا کا نام کس نے رکھا، یہ ایک بہت بڑی گفتگو ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اسماء گرامی جو ہیں ان کو شریعت کا حکم ہے، فقہ کا جو ہے حکم ہے کہ قرآن کی طرح اہل بیت کے اسماء گرامی کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام اور گناہ ہے، حرام اور گناہ ہے۔ یعنی یہ امام حسن علیہ السلام کا اگر نام لکھا ہو، کسی کا وضو نہ ہو، وہ ہاتھ لگائے تو وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے غایت کیا ہے، اور بہت سے جواب ہیں۔ ایک بس عرض کروں گا کہ اہل بیت کا سب کا نام جو ہے کسی عام بندے نے نہیں رکھا، کسی نبی نے نہیں رکھا، رسول نے بھی نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے رکھا تھا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے رکھے ہوئے نام کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے کوئی ہاتھ لگا دے۔ یا علی، یہ اللہ نے نام رکھا تھا، روایات میں ہے، حتیٰ میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے، کیونکہ غلط روایت پڑھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں بس یہی کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام بھی خدا نے رکھا تھا، نہ کہ معصوم کا فقط۔ بعض ہستیاں اور بھی ہیں جن کا نام اللہ نے رکھا تھا، کیونکہ میرے موضوع سے ریلیٹ نہیں، فقط مثال کے طور پہ عرض کیا میں نے۔ اب دیکھیے کہ روایات اہل سنت میں بھی ہیں، تشیع میں بھی ہیں، کیونکہ آج کل کہا جا رہا ہے، ہر بات کا انکار ہی کیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، کانٹ چھانٹ کے جو مرضی ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ یؤمنون بالبعض ویکفرون بالبعض، مثلا اسی طرح قرآن کی آیت اگر غلط نہ ہو جائے کہ بعض کا ایمان لے آتے ہیں اور بعض کا کفر کر دیتے ہیں، تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کر دوں کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب مولا دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت زہرا سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، مولا کو ہاتھوں میں لیا اور مولا علی کے ہاتھوں پہ رکھا۔ جب مولا علی کے ہاتھوں پہ رکھا تو مولا نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، مولا حسن نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، والدہ کی گود میں بھی اور بابا کی گود میں بھی۔ اس کے بعد مولا فوراً لے کر رسول خدا کے پاس آئے، رسول خدا کی گود میں رکھا، جب قرآن کو رحل کے اوپر جب رکھا تو اس وقت مولا نے آنکھیں کھولی اور قرآن کا دیدار کیا۔ جب دیدار کیا تو اس وقت رسول اللہ نے کہا علی اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو علی نے کیا جواب دیا؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے پہل نہیں کر سکتا، آپ سے تقدم نہیں کر سکتا، میں نے اس کا نام نہیں رکھنا، اس کا نام آپ نے رکھنا ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ سنا روایت کے الفاظ تبسم فرمایا اور کہا کہ علی اگر تم مجھ سے تقدم نہیں کر سکتے میں خدا سے کیسے تقدم کر سکتا ہوں، میں خدا سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا، جبرائیل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ موسیٰ کی طرح ہیں اور علی ہارون کی طرح ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کے وسیع ہارون کو دو بیٹے دیے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا شبیر تھا، اس لیے اللہ نے آپ کے اس بڑے بیٹے کا نام جو ہے وہ شبر رکھا ہے، لیکن عربی میں اس کا بدلہ ترجمہ کیا جائے تو حسن بنتا ہے، حسن بنتا ہے۔ یہ یقیناً آپ نے روایت سنی ہے، یہ مقصد نہیں تھا میرا بیان کرنا۔ اگلا نقطہ ہے اس میں کیا وجہ ہے کہ اللہ نام رکھتا ہے، حکمت کیا ہے اس کی، وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت سارے اس میں اقتباسات لکھے ہیں۔ کسی نے لکھا کہ علو کی وجہ سے، جیسا میں نے عرض کیا، کسی نے کچھ لکھا۔ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ دیکھیں